پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے نواقض اسلام کی ابتدائی چیزیں ذکر کی گئی تھیں، تاکہ ہم جب شروع کریں ان چیزوں کے بارے میں جن سے ہمارے ایمان اور اسلام کے لیے خطرہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ یہ ابتدائی مقدمہ کے طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جو شیخ نے 10 نواقض ذکر کیے ہیں اپنی کتاب میں انہیں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور آج کے درس میں صرف اور صرف پہلا نواقض الشرک فی عبادت اللہ، اسی کے تعلق سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں شرک ہے کیا اور اس کا آغاز کب ہوا۔ شرک ہے کیا اور اس کا آغاز کب ہوا؟ تو شرک ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اور اس کا آغاز کب ہوا؟ شرک کی ابتدا کب سے ہوئی اور آغاز کب ہوا؟ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سب کے سب موحد تھے، اسلام پر تھے، دین حنیف پر تھے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کو بندگی کرتے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ رب العالمین نے ان میں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا۔ اسی طریقے سے ہم سورہ یونس پڑھیں گے، آیت نمبر 19۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما كان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، کہ لوگ ایک ہی امت میں تھے، ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس قول کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کان الناس امۃ واحدہ وما كان الناس الا امۃ واحدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام پر تھے، خالص اسلام پر تھے۔ فاختلفوا، تو لوگ آپس میں کافر اور مومن میں بٹ گئے، جو مومن تھے کچھ لوگ ان میں سے کافر ہو گئے، کفر کو اختیار کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ شرک کیسے پھیلا دنیا میں۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے 5 اشخاص کا تذکرہ کیا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کی عبادت قوم نوح کر رہی تھی، یہ سب کے سب موحد لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے۔ جب یہ وفات پا گئے، ان کو موت ہو گئی، تو شیطان آ کر کے ان کی قوم میں، ان کے لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ آپ کی قوم کے اچھے لوگ تھے، شرفا تھے، صلحاء تھے، اتقیاء تھے، یہ تو ہم سے اور آپ سے رخصت ہو گئے، لیکن اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ تم ان کی تصویریں بنا لو، اور ان کو جب دیکھو گے ان کی تصویروں کو تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد آئے گی، تم دین اسلام پر باقی رہو گے۔ ابتدا میں تو یہ کام ہوتا رہا کہ لوگوں نے شرک نہیں کیا، صرف تصویروں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نسل ختم ہوئی، شیطان آیا، ان کے اولاد اور احفاد میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ تمہارے باپ دادا تھے، یہ ان صلحاء کی، ان اتقیاء کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو تم بھی ان کی پوجا کیا کرو۔ تو یہیں سے ایسے ہی شرک کی ابتدا ہوئی، شرک کا آغاز ہوا۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں الشرک فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی دلیل میں وہ بیان فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شہباز بھائی اسکرول کیجیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقینا اللہ رب العالمین لا یغفر، معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا، جس گناہ کو بھی چاہے گا، اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ
اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے ان لوگوں پر جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جو مشرک ہیں ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو بات چل رہی ہے شرک کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی کئی اقسام ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے شرک کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کیا ہے؟ ہم اس کی 4 پوائنٹ ذکر کرتے ہیں۔ دعا میں شرک کرنا، نیت میں، ارادوں میں شرک کرنا، اطاعت میں شرک کرنا، اور محبت میں شرک کرنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان 4 قسموں کو ذکر فرمایا ہے۔ کیا؟ دعا میں شرک کرنا، نیت اور ارادوں میں شرک کرنا، اطاعت میں شرک کرنا، محبت میں شرک کرنا۔ تو سب سے پہلے شرک اکبر کو لیتے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ شرک اکبر کیا ہے۔ کہ شرک اکبر نماز یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ روزے اللہ رب العالمین کے لیے رکھی جانی چاہیے، دعائیں صرف اللہ سے کی جانی چاہیے۔ نظر و نیاز، مدد طلب کرنا، خشیت و رحمت و رغبت صرف اللہ رب العالمین سے رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کو اگر ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کی طرف کر دیتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر آدمی ان اعمال کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہوئے مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء۔ کہ لوگوں سن لو، جو لوگ اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہیں، شریک کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے وہ آسمان سے گرے، فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان سحیق۔ تو پرندوں نے انہیں اچک لیا یا ہوا نے کہیں انہیں دور دراز مقام پر پھینک دیا، چھوڑ دیا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے قبر کے پجاریوں کا، مشرکوں کا، کہ وہ کہیں گے کل قیامت کے دن کہ تاللہ ان کننا فی تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ اللہ کی قسم ہم تو یقیناً کھلی ہوئی گمراہی پر تھے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے۔ یہ قبر کے جو پجاری ہیں، یہ مشرکین ہیں، کل اقرار کریں گے جب وہ گھاٹے والا سودا کر لیں گے، جہنم میں جائیں گے اور اپنی زبان سے کہیں گے ہم نے تو بڑا گھاٹے والا سودا کر لیا کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ بیٹھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ ہم نے غیروں کو بھی اس کی عبادت میں شریک کیا۔ شرک اکبر کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے 4 اقسام ذکر کیے گئے ہیں۔ دعا میں شرک کرنا، دعا میں شرک کرنا۔ دعا میں شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین کفار کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے کہ جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے تھے، جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، تو وہ خالص اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، خالص اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے۔ اور جب اللہ رب العالمین انہیں نجات دے دیتا تھا، کشتی سے جب باہر نکال دیتا سمندر سے، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے تھے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب القواعد الاربع میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور کے مشرکین ابتدائے اسلام کے دور کے مشرکوں سے بڑھ کر ہیں، کہ موجودہ دور ہے یہ مشرکین ان مشرکوں سے بڑھ کر ہیں جو ابتدائے اسلام میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک جب انہیں کوئی پریشانی آتی، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے، تو وہ خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے،
یعنی وہ جو ان معبودان باطلا کو پکارتے تھے ان کو ترک کر دیتے تھے، ان سے کوئی مدد نہیں طلب کرتے تھے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، جبکہ ہمارے دور کے مشرکین اس کے برعکس ہیں کہ یہ نہ خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اور نہ ہی مصیبت اور پریشانی میں۔ کفار مکہ خوشحالی میں اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو شریک کرتے تھے، لیکن جب وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ لیکن ہمارے دور کے یہ مشرکین مختلف ہیں، ان سے بالکل الگ ہیں۔ وہ خوشحالی ہو یا تنگحالی ہو، امن و آستی میں ہو یا پریشانیوں میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو بھی پکارتے ہیں۔ مسلم کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ، یا غوث، یا پیرانیت کی، اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ پکارتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دعا یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یہ دعا یہ پکارنا یہی اصل عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا یہ پکارنا، یہ اللہ رب العالمین سے ریا وزاری کرنا، یہ مناجات کرنا، یہی اصل عبادت ہے، یہی تو مغز ہے عبادت کا۔ اور اگر کوئی اس دعا میں شرک کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ عبادت اور عبادات میں شرک کر رہا ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جواب صحیح، آواز آ رہی ہے؟ شرک جو دوسرے قسم ہے وہ ہے نیت اور ارادوں میں شرک کرنا، نیت اور ارادوں میں شرک کرنا۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود میں فرماتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کی اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا تھا وہ سب بیکار ہے، اور جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے سب کچھ برباد ہونے والا ہے۔ تو نیت اور ارادوں میں شرک کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیت اور ارادوں میں شرک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یعنی جو اس میں داخل ہو جائے ان میں بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ پھر انہیں اس سے نجات ملتی ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنے اعمال کو غیر اللہ کے لیے بنا لے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا رہے تو پھر وہ آدمی اس سے پھر نہیں پاتا ہے، اور یہ نیت رکھتا ہے کہ غیر اللہ کی قربت حاصل کرے اور غیر اللہ سے اپنے اعمال کی جزا طلب کرے، تو اس فعل کو نیت کا شرک بھی کہتے ہیں۔ نیت کے شرک کو شرک اکبر بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ نیت میں شرک کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم دوسروں کا بھی تقرب چاہیں، دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں۔ مثال کے طور پر ہم ذبح اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ رکھیں کہ ہم فلاں مزار پر یا فلاں درگاہ پر کریں گے تاکہ وہ بھی اللہ بھی خوش رہے اور وہ غیر اللہ بھی، شیطان بھی ہم سے خوش رہے، تو یہ نیت اور ارادوں میں شرک ہے۔ اور نیت اور ارادوں میں شرک یہ بھی شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اطاعت میں شرک کرنا۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اپنے راہبوں، علماء، پادریوں کی اطاعت کرنا شرک اطاعت کہلاتا ہے، شرک اطاعت کہلاتا ہے۔ اطاعت میں شرک، اطاعت میں شرک یہ ہے کہ ہم علماء کی باتوں کو مانیں اور اللہ کی باتوں کو نہ مانیں۔ ہم پیروں اور فقیروں کی باتوں کو تسلیم کریں، ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانیں، اور جو اللہ رب العالمین قرآن میں اور رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ذکر فرمائی ہے ہم ان کو نہ مانیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دلیل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 بیان فرمائی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله
इल्ला लियअबुदू इलाहा वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युशरिकून। उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके अपने आलिमों को, अपने पीरों और फकीरों को रब बना लिया है, और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को भी, हालांकि उन्हें सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वह पाक है उन तमाम शरका से जिन्हें ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक ठहराते हैं। इस आयत की तशरीह में अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब उन्होंने ये आयत अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी, तो उन्होंने कहा इन्ना लसना नअबुदुहुम, कि अल्लाह के रसूल हम तो उनकी इबादत नहीं करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अलैसा युहर्रिमूना मा अहल्लल्लाह व तुहर्रिमूनहु, क्या ऐसा नहीं है कि जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया है वो हराम कर दे तो तुम उसको हराम समझने लग जाओ, और जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम ठहराया है वो उसको हराम ठहराने लग जाए तो तुम भी उसको हराम ठहराने लग जाओ। तो अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो इबादत है, यही तो उन राहिबों की, उन पदरियों की, उन उलमा की, उन फकीरों की, उन वलियों की इबादत है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं जिन लोगों ने अपने उलमा और पादरियों को अपना रब बना लिया था, उनसे मुराद ये है कि वो उन पादरियों के हराम को हराम समझते थे और उनके हलाल ठहराने को हलाल समझते थे। और उलमा की अताअत ये दो तरह की होती है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उन लोगों को मालूम था कि इन पादरियों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को तब्दील कर दिया है, फिर भी वो उनकी बात मानते थे, वो नकीर नहीं करते थे। वो जानते थे ये जो अमल हम कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हराम ठहराया है, लेकिन फिर भी वो अपने उलमा के कहने पर हलाल समझते थे। जैसे आजकल के लोग हैं, अगर कोई आलिम उन्हें बोल दे, कोई फतवा दे दे सूद के बारे में कि सूद हराम है, जायज नहीं है, तो वो तरह तरह के हीले बहाने, और कुछ उलमा मिल जाते हैं जो हीले बहाने पेश करके उनसे उनको सूदी कारोबार में मुलविस करते हैं। और अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं दूसरी बात ये कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हलाल करदा चीजों को हलाल समझते थे, हराम करदा चीजों को हराम समझते थे, लेकिन उनमें वो लोग सुस्ती करते थे, गफलत करते थे, और ये काम जो नाफरमानी की बिना पर करते थे। और चौथी किस्म जो है शिर्क अकबर की, वो है मोहब्बत में शिर्क करना। मोहब्बत में शिर्क करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा आयत नंबर 165 में इरशाद फरमाता है व मिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरों को शरीक बना लेते हैं और अपने शरीकों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से करनी चाहिए। पता ये चला कि मुशरिक लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत व कदर से नावाकिफियत और जहालत की बुनियाद पर अपने बुतों और माबूदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह मोहब्बत करते थे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाता है व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु माज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व इज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। कि जब इन काफिरों के साथ, इन मुशरिकों के पास एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता, उसकी वहदानियत बयान की जाती, तो ये लोग नफरत करने लग जाते। और नफरत कौन करते हैं? वो लोग जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरों का जिक्र किया जाए, उनके माबूदान बातिला का जिक्र किया जाए, पीरों और फकीरों का तस्करा किया जाए, तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। आप देखें कि जब आप किसी माशरे में, किसी मजलिस में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का वहदानियत बयान करें, उसकी उलूहियत को बयान करें, रुबूबियत को बयान करें,
اسما اور صفات کو بیان کریں گے تو یہ مشرک لوگ ہیں، آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کو لان تان کریں گے، آپ سے دشمنیاں کر لیں گے۔ لیکن جیسے ہی کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے لگ جاتا ہے، کسی پیر و فقیر کا نام لیتا ہے، یا غوث المدد یا علی المدد یا ایسے کوئی اور ناموں کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک اللہ رب العالمین کی جب بات آتی ہے تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، یہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو چڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں شرک کرنا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کی 4 اقسام ہیں، اور ان چاروں قسموں میں تمیز اور فرق نہ کرنے والا گمراہی میں پڑ جاتا ہے، گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ان چاروں فروغ کو سمجھنا بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ محبت میں شرک، اس کو تو ہم سمجھ گئے ہیں۔ تو جو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کی 4 قسمیں ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا۔ محبت 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا۔ اللہ رب العالمین سے صرف محبت کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت و عبادت کے بغیر صرف محبت سے کامیابی مل جائے یا عذاب الہی سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ مشرکین، صلیب کے پجاری اور یہود وغیرہ بھی اللہ سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ صرف اللہ سے محبت کرنا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت بھی، اس کی فرما برداری بھی لازمی ہے۔ بعض لوگ ہیں جو اللہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن غیروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 ہے ہر اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ہر اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اور یہی وہ محبت ہے کہ ایک انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور کفر سے نکلتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہی لوگ ہیں جو اس محبت میں سب سے آگے ہیں، سب سے زیادہ اور سب سے مضبوط ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسی سے محبت کیسے کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس وجہ سے کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا۔ اور چوتھی قسم جو ہے المحبت مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی محبت کرنا۔ اللہ سے بھی محبت کرنا اور دوسروں سے بھی محبت کرنا، یہ محبت شرک ہے۔ یعنی ہر وہ محبت جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، دین اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں ہے، تو وہ محبت پھر شرک ہے، محبت میں شریک ٹھہرانا کہلاتا ہے۔ اور یہی محبت مشرکین کی محبت ہے۔ مثال کے طور پر لے لیں کہ کسی مسلمان سے محبت کرنی ہے، کس بنیاد پر؟ اللہ کی بنیاد پر، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے رشتے نبھانے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اور فلاں سے بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ چیز محبت پھر شرک ہے۔ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم محبت کسی سے کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے، دین اسلام کی وجہ سے ہونی چاہیے، ورنہ یہ محبت ہمارے لیے شرک کا باعث بن جائے گا، ہم شرک پہ بیٹھیں گے، محبت پھر شرک۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ أَيْضًا الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور یہ جو شرک اکبر ہے ان میں سے اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے لیے ذبح کرنا بھی ہے۔ یہ مثال دے رہے ہیں کہ شرک اکبر میں سے ذبح کرنا بھی ہے، کہ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین، آپ پڑھیں سورۃ الکوثر، اس میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
آپ قربانی کیجئے، آپ نمازیں پڑھیے اللہ رب العالمین کے لیے، اور ذبح کیجئے، قربانی کیجئے تو اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور سورہ انعام میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی آپ کہیے ان صلاتی، یہ میری نمازیں، پنج وقتہ نمازیں، ونسکی، اور یہ میری قربانی، یہ میرا ذبیحہ، ومحیای، اور دنیاوی ہماری زندگی، ومماتی، اور ہماری موت، ہمارا مرنا، للہ رب العالمین، یہ صرف اور صرف خالص اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ان آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ ذبح کرنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، ذبح میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم کسی اور کے لیے ذبح کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے۔ لہذا جو شخص اولیاء کے لیے، بتوں یا جنوں کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس نے کفریہ عمل کیا، فعل کیا، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں مزارات وغیرہ پر جہالت کی بنا پر اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ سب عبادات میں شمار ہوتے ہیں، ان کا شمار عبادات میں سے ہوتا ہے، یہ عبادات ہے۔ ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ سب عبادت ہیں۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، ہم اسے کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مومن بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے یوفون بالنذر، کہ جو لوگ نذر پوری کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، جب وہ کسی چیز کا نظر مانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں اور اسے پوری کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، کہ تم جتنا کچھ خرچ کرو، خیرات کے کام کرو، اور جو کچھ بھی نظر مانو، اسے اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، بخوبی واقف ہے۔ ان دونوں آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نظر ماننا بھی عبادت ہے، لہذا جو لوگ اولیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی مزاروں پر، ان کے آستانوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو یہ ایسے اعمال ہیں جو اسلام کو توڑنے والا عمل ہے، کیونکہ نظر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ماننی جائز ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اب ہم آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ شرک اکبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ دعا میں شرک کرنا، نیت و ارادوں میں شرک کرنا، اطاعت میں شرک کرنا، محبت میں شرک کرنا، یہ ہو گئے۔ اب ہم اسی طریقے سے آتے ہیں شرک اصغر کی طرف۔ شرک اصغر کیا ہے؟ اسے شرک خفی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شرک اصغر کا مرتکب اگر مر جائے تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوگا، اللہ رب العالمین اگر اسے چاہے گا تو معاف کر دے گا، یا اسے چاہے گا تو آگ میں رکھے گا۔ بہرحال شرک اصغر کا مرتکب اپنی گناہوں کو جھیلنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا، لیکن شرک اصغر سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جو انسان کو شرک اکبر کے قریب کر دیتی ہے۔ شرک اصغر کی اقسام میں غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شامل ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا، شرک کیا۔ اور اسی شرک اصغر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے ریاکاری کا۔ ریاکاری یہ شرک اصغر کی اقسام میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں جس شرک سے ڈرتا ہوں
وہ شرک ہے، شرک اصغر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکاری کرنا یہ شرک اصغر ہے۔ یہاں پر ریاکاری ہم دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے کسی کے آنے کی آہٹ ملی، وہ اپنی نماز کو درست کرنے لگ جاتا ہے، تنہائی میں وہ اپنے من مرضی کچھ بھی نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی کو دیکھتا ہے، کسی کے آنے کی آہٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں بنا اور سنگار کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی نماز کو اچھی کرنے لگ جاتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ یہاں پر ایک بات غور و فکر کرنے کے لائق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے۔ صحابہ کرام نبی کے دور میں ہیں، نبی سے براہ راست علم لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اپنے صحابہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف ظاہر کر رہے ہیں، تو ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے شرک اصغر سے، ریاکاری سے میرے بھائی، یہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، کس قدر ہمیں اس سے زیادہ خوف کھانی چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ سورج، چاند اور آگ کی پجاریوں کے شرک کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبادت میں شرک اصغر ریاکاری کرنا مذکورہ شرک اکبر سے زیادہ آسان ہے۔ یہ شرک اصغر یہ اپنانا یا عمل میں لانا یہ شرک اکبر سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں اور ہلکا سمجھتے ہوئے اسے اپنا لیتے ہیں۔ ایک شرک اصغر سے، شرک اصغر اس سے صادر ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہ سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اس ایسے کوئی معبود برحق، کوئی رب نہیں، لیکن وہ عبادت و معاملات کی خلوص سے نیت اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے اعمال کو طلب دنیا، شہرت و عزت کے لیے کرتا ہے۔ اس کے عملوں میں اللہ کے علاوہ خواہشات نفسانی کا بے حصہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد اور اس کا یہ مقصد عمل یہ ہوتا ہے کہ رحمان بھی راضی ہو اور شیطان بھی خوش ہو جائے۔ اس کو ریاکاری اور شرک اصغر کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ شرک اصغر اور ریاکاری یہ کیا ہے۔ شرک اصغر اور ریاکاری یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور شیطان بھی ہم سے راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو اور اس کے بندے بھی ہم سے راضی ہوں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر، یہ ریاکاری، یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ یہ جب انسان چونٹی کی چال کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس قدر چل رہی ہے، اس کی آہٹ کو محسوس نہیں کر سکتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخفا من دبیب النمل، کہ یہ جو شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے جو انسان میں آتی ہے، یہ چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے، ہلکا ہے، اسے انسان جلدی فرق نہیں پاتا ہے کیسے اسے شرک اصغر ہو گیا، ریاکاری ہو گئی۔ ایک سوال ہے سر؟ ہاں ہاں، سوال یہ ہے، اسلام کے اور کہہ رہی ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھانا کیسا ہے؟ قسم کے بارے میں جو بھی احادیث اور آیتیں آئی ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانی چاہیے۔ یہ قرآن جو ہے یہ قسم کھانے کے لیے نہیں بنا ہوا ہے، یہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم قسم کھانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں، قرآن کی قسم نہ کھائیں۔ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، راہ راست کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، ہم اسے ہدایت کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ ہی سمجھیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھاتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو کہیں کسی بھی آیت میں، کہیں بھی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھانی چاہیے۔ یہاں بھی آیا ہے واللہ تاللہ، قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر کیا گیا ہے تا کے ساتھ، واو کے ساتھ، اسی طرح سے ذکر کیا گیا ہے، کہیں قرآن کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ لہٰذا ہمیں صرف اور صرف اللہ کے نام سے ہی قسم کھانی چاہیے۔
ہم ریا کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں، ریا کاری کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ سورہ بینہ پڑھیں، اللہ رب العالمین کا فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ لوگوں کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اور دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اگر ہمارے عبادات میں اخلاص آ جائے، للہیت آ جائے، تو انشاءاللہ ہم سے ریاکاری صادر نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہم عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے تو پھر ہم کسی دوسروں کو اس میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن جب ہم دوسروں کے لیے بھی یا دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بھی یا دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے عبادات کے کام انجام دیتے ہیں، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ کام ریاکاری ہے اور یہ شرک اصغر ہے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك، کہ میں مشرکوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں۔ من عمل عملا اشرک معي فيه غیری فهو الذي اشرک وانا منه بری، جو شخص اپنے اعمال میں میرے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے، میں اس سے بری ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں تمام شریکوں کے شرک سے بری ہوں۔ اگر کوئی شخص شرک والا عمل مشرکین کے لیے، اپنے معبودوں کے لیے کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور شرک اصغر کا معاملہ یہ ہے کہ انسان بندہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عذاب میں مبتلا کر لے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو غیر اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کیا جاتا ہے، وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ عمل جو صرف ریاکاری کے لیے کیا جائے، عمل کرنے والے کی خواہش صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے، لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے تاکہ وہ دنیاوی منفعت حاصل کر لے، یا کوئی آدمی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں مقبول ہو جائے اور لوگ اس سے کاروبار کرنے لگ جائیں، اور وہ اس نماز اور روزے صوم و صلات کے پیچھے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، کیوں رکھ لیتے ہیں؟ تاکہ وہ مسلمان شمار ہوں اور مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کے انہیں جو مراعات اور منفعت حاصل ہیں وہ چیزیں وہ حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ نساء میں فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ لوگ منافق ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اور اس نماز میں، اس عبادت میں اللہ رب العالمین کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسا عمل کر رہا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں۔ دوسری طرح کا عمل یہ ہوتا ہے کہ بندہ عمل تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے۔ جسے نماز لے لیں، بندہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن کسی کے آہٹ جب آتی ہے تو اس کو پھر اس میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ایسے عمل کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مشرکوں کے شرک سے بری ہوں، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ دوسروں کو شامل کیا، شریک کیا، تو میں اس کو اور اس کے عمل کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ شرک کی اسے جو باتیں بتلائی گئی، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کا آغاز کب ہوا، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور اصغر۔ شرک اکبر کے 4 اقسام ہیں، دعا میں شرک کرنا، نیت و ارادوں میں شرک کرنا، اطاعت و بندگی میں شرک کرنا، محبت میں شرک کرنا۔ اس طریقے سے
شرک اصغر ہے اور اس میں ریاکاری وغیرہ بھی آتی ہیں، تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ تو یہیں پر آج کے درس کا اختتام کیا جاتا ہے۔